الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون صدق اللہ العظیم۔ ایسے ہی لوگ اس رسول کی اتباع کرتے ہیں جو اس شان کے نبی ہیں کہ اللہ کے سوا کسی نے ان کو پڑھایا نہیں، جن کو لکھا ہوا پاتے ہیں اپنے یہاں تورات اور انجیل میں، وہ ان کو نیکی کا حکم کرتے ہیں، برے کام سے منع کرتے ہیں، اور سب پاک ستھری چیزیں ان کے لیے حلال قرار دیتے ہیں، اور ناپاک گندی چیزیں ان پر حرام کرتے ہیں اور ان کے بوجھ اتار دیتے ہیں، اور ان کے گلے میں پڑے ہوئے پھندے بھی کھول دیتے ہیں۔ بس جو لوگ بھی اس نبی پر ایمان لائیں گے اور ان کی حمایت کریں گے اور ان کا ساتھ دیں گے اور اس نور کی اتباع کریں گے جو اس نبی پر اتارا گیا ہے، یہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ اعلان کر دو، اے انسانوں، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، جس کی بادشاہی آسمانوں اور زمین میں ہر جگہ ہے، اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے۔ پس لوگو، تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے ایسے رسول پر کہ اس نبی کو اللہ کے سوا کسی نے پڑھایا نہیں، جو اللہ پر اور اس کے کلاموں پر ایمان رکھتا ہے، پس اس کی اتباع کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ محترم حضرات و خواتین، تفسیری خزانے کا کیسٹ نمبر 1 آپ نے سن لیا۔ اس کا عنوان تھا توحید۔ اللہ رب العزت کی وحدانیت اور اس کی صفات عالیہ سے متعلق آیات کی دلنشین تفسیر و تشریح آپ حضرت مولانا عبدالکریم پارک صاحب مدد اللہ سے سن چکے ہیں۔ توحید کے بعد رسالت کا نمبر آتا ہے، یعنی بلا تفریق و امتیاز اللہ کے تمام نبیوں پر ایمان لانا، اور بالخصوص آخری رسول محترم حضور خاتم النبیین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے۔ اس حیثیت سے جب آپ قرآن حکیم کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کی ہر آیت سے مقام رسول اور شان محمدی کا اعلان ہو رہا ہے، اور ایک ایک آیت میں ایمان و محبت، نصرت و اعانت، ادب و تعظیم اور اتباع و اطاعت رسول کا پیغام ہے۔ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہی حقوق امت پر واجب الادا ہیں۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے رسالت سے متعلق آیات قرآنی اور حضرت مولانا عبدالکریم پارک صاحب سے ان کی عام فہم، تشریح و ترجمانی۔ ابھی آپ سورۃ الاعراف کی آیت 157 و 58 کی تلاوت و ترجمہ سن چکے۔ حضرت مولانا عبدالکریم پارک صاحب ان آیتوں کی کیسی پیاری تفسیر فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مخلوق سے علم حاصل نہیں کیا تھا، اس لیے انہیں بے پڑھا یعنی امی کہا گیا۔ امی کے ایک معنی یہ بھی ہیں کہ ام القری یعنی مکے میں پیدا ہوئے، دوسرے معنی یہ بھی ہیں کہ ماں کے پیٹ سے ہی عالم پیدا ہوئے۔ لوگوں کے لیے بے پڑھا لکھا ہونا نقص ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معجزہ ہے کہ نبی پڑھے بغیر وہ سب باتیں بتاتے ہیں جو بڑے بڑے عالم بھی نہیں بتا سکتے۔ علم کا سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جب اللہ نے نبی کو خود ہی تعلیم دی اور پڑھا دیا
تو پھر کسی مخلوق سے یا ظاہر میں علم حاصل کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ امی اس لیے فرمایا کہ سنقرئک فلا تنسا، ہم تمہیں پڑھائیں گے پھر تم نہیں بھولو گے۔ اللہ کے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن لا کر سب اہل کتاب کی بدعات، خرافات اور رسومات اور پاؤں کی تمام بیڑیاں توڑ دیں، گلے میں پڑے تو کھول دیے، اور حلال و حرام کی بنیاد پاک اور ناپاک پر رکھی تاکہ تمام انسان سکھ چین کی زندگی گزار سکیں اور اللہ کی عطا کی ہوئی سہولتوں سے محروم نہ رہیں۔ کسی نے عورت اپنے اوپر حرام کی، کسی نے لباس حرام کر کے ننگا ہو گیا، کسی نے غسل چھوڑ کر گندگی کو دین سمجھ لیا تو کوئی گھر بار چھوڑ کر جنگل میں جا رہا، کسی نے نفس کشی اور ریاضت میں جسم کو گلا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب غلط باتیں مٹا کر انسانی دنیا پر کتنا بڑا احسان فرمایا کہ حلال چیزیں کھاؤ پیو اور مالک کی نافرمانی سے بچو تو مرنے کے بعد بھی جنت میں مزے ہی مزے لو۔ معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تمام انسانوں کے لیے ہے، اور یہ کلام قرآن مجید اور اس کے پہلے جو کلام اللہ نے اتارے ان سب پر ایمان کی دعوت دی گئی۔ اگلے کلام اب محفوظ نہیں رہے، لیکن اگلے کلاموں کا نچوڑ اور خلاصہ اللہ نے قرآن شریف میں نازل فرما دیا ہے۔ اس لیے اب صرف قرآن مجید کو پکڑ لینے سے اللہ کا ہر فرمان ہاتھ آ گیا، اور اس آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کر لینے سے سب نبیوں کا اتباع حاصل ہو گیا۔ بس کامل مسلمانی اس کو حاصل ہوگی جو قرآن اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرے۔ ہمارے زمانے کے علماء اکرام کتاب و سنت پر ایمان لانے اور عمل کرنے کے الفاظ کا استعمال اسی معنی میں کرتے ہیں۔ ان آیتوں میں رسول پاک کی ایک صفت امی بیان کی ہے۔ سورۃ العنکبوت کی آیت 48 میں اس کو مزید کھولا ہے۔ پہلے آیت سنیے، وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ۔ اس کو صاحب تفسیر نے یوں بیان کیا ہے، مخالف کو شک کا موقع تھا اگر لکھنا پڑھنا جانتے ہوتے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی استاد سے کچھ نہیں سیکھا، قلم بھی ہاتھ میں نہیں لیا، پہلے سے کوئی کتاب پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل سے تمام ضروری علم عطا فرمایا کہ پوری انسانیت کا سب سے بڑا معلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا دیا۔ دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کا تذکرہ چل رہا ہے۔ سورۃ الفتح کی 9ویں آیت ہے، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ اس آیت کی تفسیر حضرت مولانا نے اس طرح کی ہے، ہر مؤمن جو اللہ اور رسول پر ایمان لایا اس پر لازم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر نصرت کے لیے وقت ضرورت ہر طرح کی قربانی کے لیے تیار رہے، اور نبی کا ادب قائم رکھے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک ادب سے لے، اور ہر طرح دنیا کے تمام انسانوں کے مقابلے میں آپ ہی کا مرتبہ بلند جانے اور مانے، اور صبح و شام اللہ تبارک و تعالی کی تسبیح بیان کرتا رہے، یعنی اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا اپنی عادت میں شامل کرے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم۔ سورۃ الحجرات آیت 2 اور 3۔ ایمان و اعانت اور اتباع و اطاعت کے ساتھ ادب و تعظیم بھی حضور کا حق ہے۔ اس جگہ حضرت مولانا سرکار دو جہاں کے حق ادب پر لکھتے ہیں، یہاں سے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری اور باطنی ادب رکھنا ہر امتی پر لازم ہوا۔ آپ کا نام مبارک ادب سے لے، آپ کی حیات میں جو لوگ مجلس میں حاضر ہوتے
بہت دھیمی آواز میں ادب سے بات کرتے، ان کی تعریف فرمائی گئی۔ اور اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر سلام پڑھنے والوں کو بھی ضروری ہے کہ ادب سے دھیمی آواز سے حضور اکرم پر سلام پڑھیں۔ اسی ادب پر سورۃ النور کی آیت 63 کی حضرت مولانا عبدالکریم پارک صاحب اس طرح تشریح فرماتے ہیں: اللہ کے رسول کا ادب لحاظ ہر امتی پر لازم ہے، انہیں اس طرح ندا نہ دی جائے جیسے ہم لوگ ایک دوسرے کو خطاب کر کے بات کرتے ہیں، بلکہ ان کی عظمت، عقیدت اور محبت کا اپنے دل میں خوب ادب ہو، اور اس کا اظہار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی لینے میں یا کسی واقعے میں آپ کا ذکر خیر ہونے میں نام کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جائے، کھڑا نام لینا اس آیت میں منع فرمایا ہے۔ اس تشریح کے ساتھ آیت بھی سن لیجئے: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم۔ ادب بڑی چیز ہے، بزرگوں کا مقولہ ہے: با ادب با نصیب۔ بے ادبی اور بارگاہ رسالت میں بے ادبی، یاد رکھو، دنیا و آخرت میں کہیں کا نہیں رکھے گی۔ اللہ نے اپنے آخری رسول کی شان میں ادنا سے ادنا بے ادبی سے منع کیا ہے۔ ذرا دیکھیے مقام رسالت کیا ہے اور ادب کی کیسی اعلیٰ تعلیم ہے۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 1، آیت نمبر 40 اور 53 کے ذیل میں حضرت مولانا عبدالکریم صاحب لکھتے ہیں: یہ سورت مدینے میں نازل ہوئی، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی بنیاد پر اسلامی سلطنت قائم فرما دی۔ اس کے بعد ارشاد رب ہوا کہ دعوت اللہ کو خوب زور و شور سے جاری رکھا جائے اور کافروں منافقوں کی بات کو قطعی طور پر رد کر دیا جائے کہ پھر اس علاقے میں سر اٹھا نہ سکیں۔ اس سخت کارروائی میں نتائج کا اندیشہ بھی نظر انداز کر دیجیے، اس لیے کہ نتائج کا علم اللہ تبارک و تعالی کو خوب سے خوب تر ہے، اور دانش مندی اور دانائی کے تمام تقاضوں کا خیال رکھ کر ہی یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اب اہل کفر تو کیا، اہل نفاق جو ایمان والوں کے ساتھ چل پڑے ہیں ان کی بھی پرواہ نہ کیجیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزندوں میں حضرت قاسم، حضرت طیب، حضرت طاہر اور حضرت ابراہیم نام آتے ہیں۔ آپ کے یہ تمام فرزند بہت ہی چھوٹی عمر میں وفات پا چکے تھے۔ آپ کا کوئی فرزند حیات نہیں تھا، اس لیے فرمایا کہ محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں۔ البتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں میں خاص طور پر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے آپ کے اہل بیت کا سلسلہ جاری ہوا۔ یہاں شاید اس کا بیان اس وجہ سے آیا ہو کہ آپ کسی مرد کے باپ نہیں اور اب آپ کا کوئی بیٹا حیات نہیں۔ دنیا میں بہت سے بادشاہ، حتیٰ کہ مذہبی گدی نشین بھی اس بات کے محتاج ہوتے ہیں کہ ان کی نسل ان کے بیٹوں سے چلے، تاکہ حکومت یا مذہبی گدی پر ایک کے بعد ایک وارث بیٹھتا رہے۔ لیکن یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی اولاد یعنی پوری امت نے آپ کے مشن یعنی آپ کی دعوت کی نمائندگی اس محبت و عقیدت سے کی جس کی نظیر ساری دنیا کی تاریخ میں کہیں بھی نہیں مل سکتی۔ بغیر اجازت کسی کے گھر میں داخل ہونا منع ہے۔ یہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک میں اہل ایمان کے داخلے پر بھی اجازت کی پابندی لگا دی گئی، اس لیے کہ حضور سے تو مدینہ طیبہ میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا رات دن کا واسطہ رہتا، قرآن کا نازل ہونا شروع تھا اور جنگیں بھی جاری تھیں۔ دین کا بندوبست قائم رکھنے کے لیے ہر پل مشورے اور حکم کی ضرورت پڑتی ہی رہتی تھی۔ ایسے ماحول میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک حجرے جو مسجد نبوی میں ہی تھے، صحابہ کا آنا جانا جاری تھا۔ اب پابندی لگا دی کہ اجازت کے بغیر داخلہ ممنوع ہے، اور کھانے کی دعوت پر بھی جن کو جب بلایا جائے حاضر ہوں، لیکن وقت سے پہلے نہ جائیں کہ انتظار میں بیٹھے وقت گزارنا پڑے، جبکہ جتنا وقت نبی کی صحبت میں گزرے برکت ہی برکت ہے،
لیکن نبی کو گھریلو انتظام میں دشواری پیش نہ آئے، اس لیے مؤمنوں پر لازم قرار دیا کہ دعوت دی جائے تب جائیں۔ کھانے کے بعد یوں بھی آدمی تھوڑی دیر بیٹھتا ہے، لیکن بعض لوگ جی لگا کر ایسے بیٹھتے ہیں کہ اٹھنے کا نام نہیں۔ اس کے سبب صاحب خانہ کو تکلیف ہوتی ہے۔ وہ تو اہل ایمان کا لحاظ فرما کر کچھ نہ کہتے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے یہاں صاف بات کہہ دی کہ جس رویے سے نبی کو ذرا بھی دکھ ہو، امتی پر لازم ہے کہ وہ کام نہ کرے۔ اس ادب کے ساتھ محبت بھی رسول کا ایک حق ہے۔ سورۃ التوبہ کی آیت 24 ہے، قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ حضرت مولانا عبد الکریم پارک صاحب اس آیت کی تفسیر فرماتے ہیں، ایمان والوں کی جماعت بندی اس لیے وجود میں لائی گئی کہ اللہ اور رسول اور آخرت پر ایمان کی بنیاد پر دنیا کی جو چیز بھی آڑے آئے اسے چھوڑ دیں اور اپنے راستے سے ہٹا کر اللہ تک پہنچنے کو اپنا سفر جاری رکھیں، چاہے وہ ماں باپ، اولاد، بھائی بہن، بیوی، برادری، مال، سوداگری، حویلی، کھیت کھلیان جو بھی ہو اس کی راہ میں قربان کر دیں۔ اس کے بغیر ایمان کا دعویٰ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ اب جو کوئی ایمان کا زبانی دعویٰ خوب کرتا رہے مگر کام نہ کرے تو ایسے لوگوں کو انتظار کرنا چاہیے کہ اللہ ان کے بارے میں ایمان والی جماعت کو جو انعام دینے کے فیصلے تھے اسے واپس لے کر کچھ اور قسم کا معاملہ ان کے ساتھ کرے، جیسا کہ منافق کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 6، النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم۔ حضرت مولانا عبد الکریم پارک صاحب اس آیت کی تشریح فرماتے ہیں، ایمان والے پر لازم ہے کہ اپنے جی جان سے، مال سے، عزت آبرو، وطن اور رشتے ناتے سب کے مقابلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے تعلق محبت قائم رکھے اور نبی کے حکم پر اپنی جان اور اپنا مال قربان کر ڈالے۔ اللہ کے نبی کی ازواج مطہرات میں ہر ایک ام المؤمنین یعنی سب ایمان والوں کی ماں کا درجہ رکھتی ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن لوگوں نے ہجرت کی، مدینے آنے پر حضور نے ان میں بھائی چارہ قائم کر دیا۔ رشتے ناتے والے اب تک کافر تھے، اس لیے اسلامی بھائی چارے میں لوگ ایک دوسرے کے خونی رشتے سے بھی زیادہ ایک دوسرے کے وارث تھے، لیکن جب خونی رشتے والے مسلمان ہو گئے تو اللہ نے وراثت میں اصل خونی رشتے ناتے کو پھر قائم کر دیا۔ اب رہا ایمان کی نسبت والا بھائی چارہ، تو اس میں ایک دوسرے پر احسان کو کرنا منع نہیں، البتہ وراثت میں حق صرف اسی کو ملے گا جس کے بارے میں قرآن مجید میں وارثوں کے حق مقرر کیے گئے ہیں، وہی قانون لاگو ہوگا۔ ایسے مجسم رحمت اور پیارے رسول سے محبت کیوں نہیں کی جائے گی جن کا اللہ رب العزت کے دربار میں یہ مقام و مرتبہ ہے کہ ان کا دل ذرا گرانی محسوس کرے تو حضرت جبرائیل امین اللہ کی طرف سے تسلی کا پیغام لے کر آ جائیں۔ دشمنوں کا یہ طنز کہ محمد کا نام مٹ جائے گا صلوات اللہ وسلامہ علیہ، ذرا غور فرمائیے، اس طنز سے قلب رسول پر کیا گزری ہوگی، مگر اللہ نے سورۃ الکوثر نازل فرما دی، انا اعطیناک الکوثر فصلک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ حضرت مولانا عبد الکریم پارک صاحب اس کی تشریح فرماتے ہیں، مکہ معظمہ میں نبی کریم خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا انتقال ہوا تو کافر کہنے لگے کہ ان کا بیٹا نہیں رہا، اب ان کی نسل نہیں چلے گی اور وہ گمنام ہو جائیں گے۔ اللہ جل جلالہ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ زمین و آسمان میں جاری فرما دیا اور امت ایسی بنا دی کہ قیامت تک حضرت محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی وارث ہے۔ اعتراض کرنے والے جو کافر تھے وہ خود بے نام و نشان ہو گئے اور نام نامی محمد
کلمہ طیبہ کے ساتھ سارے عالم میں گونج رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح اپنے رسول کی راتوں میں مشقت اللہ سے دیکھی نہیں گئی، اور اس نے سورہ طٰہٰ نازل فرما دی، طٰہٰ ما انزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الاسماء الحسنى وهل اتاك حدیث موسیٰ۔ ان آیات کے متعلق حضرت مولانا لکھتے ہیں، حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سے قرآن اترا، آپ پوری محنت کے ساتھ اس کی اشاعت میں جی جان سے لگ گئے، اور اس کے ہر حکم پر پہلے خود عمل کرتے اور خوب سے خوب عمل کرتے، نمازوں میں گھنٹوں کھڑے کھڑے قرآن شریف تلاوت فرماتے کہ پاؤں مبارک سوج جاتے۔ ادھر مخالفت کا ریلا اور آپ کی دشمنی کا زور بڑھا، جسمانی تکالیف بھی اٹھانی پڑی۔ رات دن کی اس سخت محنت پر اللہ کو ایسا پیار آیا کہ اس آیت میں خطاب فرمایا کہ ہم نے یہ قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ آپ اتنی محنت کریں۔ جب مالک بندے سے خود کہہ دے کہ بس اب تو تم نے محنت کا حق ادا کر دیا، اس سے بڑی مقبولیت اور کیا ہو سکتی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگلے نبیوں کے واقعات کے پہنچنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، جیسے کہ عام لوگوں کو ہوتا ہے کہ یا تو وہ کتاب پڑھنا جانتے ہوں، یا کسی نے یہ واقعات ان کو پڑھ کر سنائے ہوں یا بتلائے ہوں کہ سن کر لکھ لیا ہو۔ اس میں سے یہاں کوئی بھی ذریعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میسر نہیں تھا، لیکن پچھلے انبیاء کے واقعات حضور کو قرآن مجید کے ذریعے عطا فرمائے گئے۔ اس کی زبان، علم و ادب، اسلوب، طرز بیان صاف ستھرا اور نکھرا ہوا، بے عیب، سلیس اور آسان، کلام ایسا کہ ساری دنیا کے عالم فاضل دیکھ سن کر دنگ رہ جائیں، جیسا کہ سورہ عنکبوت کی آیت 48 میں آیا ہے، کیوں کر اللہ ان کو تسلی نہیں دیتا جبکہ ان کا وجود رحمت تھا۔ سورۃ الانفال کی آیت 33 میں فرمایا، وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون۔ حضرت مولانا اس آیت کے تحت لکھتے ہیں، جب تک حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے، مخالفین پر عذاب عام رکا ہوا تھا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کی برکت سے تھا۔ پھر سماج میں مشرک سوسائٹی کی طرف سے ایمان والوں پر ظلم و ستم توڑا جا رہا تھا۔ اس کو جو لوگ برا سمجھتے تھے اور خود کسی کا ہاتھ پکڑ کر ظلم سے روکنے کی طاقت نہ رکھتے تھے، لیکن یہ ظلم انہیں ناپسند تھا، اس لیے اللہ سے استغفار کیا کرتے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ گاروں کے لیے مغفرت کی دو وجوہات ہیں، ایک میرا وجود، دوسرا توبہ و استغفار۔ ختم نبوت کا عقیدہ اس امت کے لیے بنیادی عقیدہ ہے۔ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ۔ یہ سورۃ المؤمنون کی آیت 48، 49 اور 50 ہیں۔ ان آیات کے تحت حضرت مولانا عبدالکریم پارک صاحب تحریر فرماتے ہیں، نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد ان گنت و بے شمار ظالم قوموں کو تباہ و برباد کر دیا گیا، اور ان کے بعد دوسری قوموں کو اس زمین پر بسنے کا موقع دیا جاتا رہا۔ یہ سلسلہ برابر چلتا ہی رہا کہ قوم فرعون کا زمانہ آیا اور حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو ان کی طرف بھیجا گیا، اور جیسا کہ آگے آئے گا حضرت عیسیٰ ابن مریم کا زمانہ آیا، اور آخر میں ہمارے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا دور آ گیا۔ اب ختم نبوت کی بنیاد پر امت مسلمہ کی تشکیل ہوئی، اور قیامت تک کسی نئے نبی کو بھیجنے کی ضرورت
باقی نہ رہی۔ یہ ختم نبوت و رسالت کی بات بہت دھیان سے سننا چاہیے۔ اسی سورت کی 68-69 کے ذیل میں حضرت مولانا لکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے اپنا آخری پیغام یعنی قرآن مجید اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجا کہ لوگ اس پر عمل کریں اور دنیا آخرت کی بھلائی حاصل کریں، لیکن مکہ والوں نے مخالفت کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بہت تکلیف پہنچائی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ ہمارے کلام پر تدبر کرتے، فکر کرتے، سوچتے تو ان کا بھلا ہوتا۔ ہم نے کوئی انوکھی چیز نہیں اتاری، بلکہ ہر زمانے کے لوگوں کی ہدایت کے لیے اسی طرح نبیوں اور کتابوں کا سلسلہ جاری رہا۔ اب آخری نبی اور آخری کلام عرب کے لوگوں کے پاس بھیجا گیا تو بہت سے لوگ مخالفت میں ایسے اندھے ہو گئے کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانا اور ایسی سچی اور کام کی بات کو بے دہانی میں ٹالتے رہے۔ نبی بھیجنے کا سلسلہ اس لیے ختم کر دیا گیا کہ اللہ نے اپنے آخری رسول کو قیامت تک کے لیے جامع شریعت عطا فرما دی۔ سورۃ الجاسیہ کی 18ویں آیت ہے، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون۔ حضرت مولانا عبد الکریم پارک صاحب یہاں لکھتے ہیں، جب اگلی امتوں نے کتاب دین میں پھیر بدل کی اور شریعت کو ناقابل عمل بنا دیا، تب اللہ تبارک و تعالی نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دین دنیا کے تمام بندوبست کے ٹھیک ٹھاک رکھنے کے لیے ایک ایسی جامع شریعت عطا فرمائی جو انسانی زندگی کے جملہ معاملات پر اور اللہ کے حکم پر عمل کرنے میں سہل اور آسان ہے۔ وہ رسول محترم نے گھر گھر جا کر اس جامع شریعت کی دعوت دی۔ سورۃ الفرقان کی آیت 34 ہے، صاحب قرآن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر گھر جا کر لوگوں کو قرآن سنایا، اس پر کوئی اجرت نہیں لی، لوگوں کو گھر بیٹھے ہدایت ہاتھ آئی، مگر جن لوگوں نے اپنے گھروں کو شر، فساد اور شرک کا ٹھکانہ بنا لیا، ان کے نصیب میں جہنم ہے کہ اوندھے منہ ان کو وہاں گرتے ہی جانا ہے۔ اور اس تبلیغ و دعوت پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کسی اجر کا سوال نہیں کیا۔ سورۃ السبا کی آیت 47 ہے، قُلْ مَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ۔ اس آیت کے تحت حضرت مولانا لکھتے ہیں، کامیابی اور ناکامی اور فتح و شکست کا نبی کو اس طرح موقع ہوتا ہے جس طرح دوسرے انسانوں کو، البتہ ایک خاص مرتبہ اور منزل جو اسے عام انسانوں کے مقابلے میں ممتاز کرتی ہے، وہ ہے وحی الہی، جو جبرائیل کے ذریعے سے زمین پر اتاری جاتی ہے، جس کے ذریعے عام انسانوں کے نام زمین پر یہ پیغام نشر ہوتا ہے کہ آدم کے بیٹوں کو ایک رب اعلیٰ کے سوا کسی اور کی بندگی کسی حال میں بھی ہرگز نہیں کرنی ہے، اور نیک عمل کرتے کرتے اللہ تک اسے ایک دن پہنچ جانے کا موقع حاصل ہے، اور اسے اپنے رب کی ملاقات پر شرمندگی نہ ہو، اس لیے وہ شرک سے ہر حال میں بچتا رہے اور کبھی بھی اپنے رب کی بندگی میں کسی ایک کو بھی کسی حال میں شریک نہ جانے۔ اس پیش خبری کو عام انسانوں تک پہنچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیغمبروں کو واسطہ بنایا تاکہ قیامت کے میدان میں عام انسانوں کو کوئی حجت باقی نہ رہے کہ ہمارے نام اس زمین کی مختصر سی زندگی میں کوئی پیغام جاری نہ کرایا گیا، اور ہمیں یہ نہیں بتایا گیا کہ کیا کریں اور کیا نہ کریں۔ قانون و انصاف کے اس چوکھٹے سے عام انسانی آبادی حشر کے میدان میں چھوٹ نہ سکے، اس لیے اللہ نے بنی آدم کے گروہ کے اندر سے اپنے نبیوں اور رسولوں کا انتخاب فرمایا۔ اللہ کے رسول اپنی دعوت حق پر کسی سے کوئی اجرت نہیں لیتے۔ مشرک لوگ اپنے پنڈوں، مجابروں، پیروں، جوگیوں، ساجھیوں، سنیاسیوں کو خوب اجر سے نوازتے ہیں اور بدلے میں شرک پاتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول اللہ کی طرف سے حق بات پہنچا کر مخلوق کا حق ادا کرتے ہیں اور اجر صرف
اپنے مالک کے سوا کسی سے نہیں چاہتے۔ سورۃ النساء کی آیت 165 ہے، رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما۔ اگر رسول نہ بھیجے جاتے تو عذر کی جگہ انسانوں کو باقی رہتی کہ ہم کو مرضی و نامرضی بتائی نہیں گئی کہ ہم کس طرح زندگی بسر کریں، اس لیے رسول بھیج دیے کہ الزام باقی نہ رہے۔ یہ اللہ کی حکمت اور تدبیر ہے۔ اگر زبردستی کرتا اور رسول نہ بھیج کر بھی انسانوں کو برے اعمال پر سزا دیتا تو اس پر بھی قادر تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ایسا نہیں کیا، بلکہ راستہ بتا کر الزام میں پکڑا۔ دیکھیے اللہ کا احسان ہے کہ اس نے نبی بھیجے، نبیوں کا بھیجنا بھی اس کا احسان۔ مزید احسان یہ کہ ہر نبی سے اعلان کرایا ما اسألکم علیہ من اجر۔ اور سورۃ الاحزاب کی آیت 7 ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ حضرت مولانا عبدالکریم پارک صاحب اس آیت کی تشریح فرماتے ہیں، اللہ نے تمام نبیوں کو کتاب اور دانش مندی، منصب نبوت، حتیٰ کہ بعض پیغمبروں کو حکومت اور سلطنت بھی عطا کی، لیکن ہر ایک سے یہ وعدہ اقرار لیا کہ وہ اللہ کا پیغام مخلوق تک جوں کا توں پہنچا دیں گے اور اس پر کوئی اجرت یا مزدوری نہیں لیں گے، اور دنیا میں جعلی مذاہب کی دکانداری اور گدی نشینی کے مقابلے میں سچی دینداری، توحید اور عقیدہ آخرت پر پختہ یقین کی دعوت چلاتے رہیں گے، اور تمام نبی اپنے آپ کو اللہ کا بندہ اور رسول ہی کی حیثیت سے مخلوق سے کلام کریں گے، ان میں خدائی کا دعوے دار یا خدا کا شریک بن جانے کا دعویٰ نہیں کریں گے۔ اور یہ تمام انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام لباس بشریت میں تشریف لائے۔ یہ بھی بڑا نازک موضوع ہے۔ قرآن حکیم کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک طبقے نے نبی کو اپنے جیسا بشر سمجھ کر اس کے پیچھے چلنے سے انکار کیا، وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ۔ اور دوسرا طبقہ نبی کو شریک الوہیت سمجھتا تھا۔ یہ دونوں طبقے ہدایت سے محروم رہے۔ اس نازک موضوع پر حضرت مولانا عبدالکریم پارک صاحب نے بڑا ایمان افروز کلام کیا ہے۔ لیجیے سنیے سورۃ الانعام کی آیت 88، وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ حضرت نوح کے بعد حضرت ابراہیم کی اولاد میں بڑے بڑے رسول اور نبی اللہ نے بھیجے۔ یہ لوگ ایک دوسرے کی اولاد تھے، کوئی کسی کا بھائی تھا تو کوئی کسی کا باپ تھا اور کوئی بیٹا تھا۔ معلوم ہوا کہ جو لوگ اللہ کے نبیوں اور رسولوں کو انسانیت، آدمیت اور بشریت سے نکال کر کچھ اور بتاتے ہیں، ان کا خیال غلط ہے۔ کتاب، حکمت، نبوت اور رسالت آدمیوں کو دی جائے تو پوری انسانیت اولاد آدم کے لیے واقعی عزت و فضیلت ہے، لیکن کافروں نے یہ فضیلت کسی بشر کے لیے تسلیم کرنے سے انکار کر کے خود انسانیت کی توہین کی۔ اس لیے فرمایا کہ اس نعمت کے یہ انکاری ہیں تو دوسری قوم ہم نے مخصوص رکھی ہے جو اس نعمت کو پا کر باغ باغ ہو جائے گی اور اس کی قدر کرے گی کہ اولاد آدم میں نبیوں اور رسولوں کا انتخاب فرما کر ہمارے رب نے انسانوں کا عزت و عظمت بڑھا دی۔ اس تقریر سے یہ معلوم ہوا کہ جو لوگ نبی اور رسول کو بندہ بشر نہیں مانتے، ان کی نیت میں یہ خرابی ہے کہ کسی طرح اطاعت سے چھٹکارا حاصل کریں، یہ کہہ کر کہ نبی تو غیر بشر ہے، ہم تو آدمی ہیں، ہزارہ حاجات رکھتے ہیں، ہم ان کی اطاعت کیسے کر سکتے ہیں؟ پھر یہ شیطان کا یہ مکر و فریب قریب قریب ہر نبی کے مقابلے میں چلایا گیا کہ تم بشر ہو، آدمی ہو، اس لیے نبی یا رسول نہیں ہو سکتے۔ اور بعد والوں نے جب نبی کو مان لیا تو ان میں سے بہت سے لوگ پرانے کافروں کی بولی تھوڑے ہیر پھیر سے بولنے لگے کہ چونکہ یہ نبی یا رسول تھے اس لیے بشر آدمی نہیں تھے، کچھ اور تھے۔ ایسا کہہ کر
انہوں نے نبی پر ایمان لا کر بھی اطاعت سے چھٹی کرا لی، اور ظاہر ہے نبی یا رسول کی اطاعت لازمی ہے، لیکن جب وہ غیر آدمی ہو تو اس کی زندگی کا نمونہ انسانوں کو مشکل پڑے گا۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت 95 اور 96 کی تفسیر میں حضرت فرماتے ہیں، عام انسانوں کو ہدایت کے راستے پر چلنے میں ایک بڑی رکاوٹ یہ عقیدہ بن گیا کہ انہوں نے غلو کر کے اللہ کے پیغمبروں کو انسانیت سے خارج کیا، الوہیت میں داخل کر لیا۔ کسی کو خدا کا اوتار، کسی کو خدا کا بیٹا، رشتہ ناتا لگا کر نبی اور خدا کا ایک مشترکہ خاندان بنا لیا۔ اب اس گورکھ دھندے میں انہیں کہیں بھی نبی نہیں دکھائی دیتا۔ پھر ایسے غلط عقیدے پر عقل مند اور صاحب کتاب لوگ ان کے ساتھ نہ ہوئے، تب سخت انتشار اور مار کاٹ سے انسانوں میں مذہب کے نام پر شدید لڑائیاں شروع ہو گئیں۔ اس لیے قرآن مجید نے کئی مقامات پر اس بات کو واضح کر دیا کہ اللہ کے نبی انسان ہوتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، وفات بھی پاتے ہیں، شادی بیاہ بھی کرتے ہیں، صاحب اولاد بھی ہوئے، اور آخرت میں اپنی امتوں پر گواہی دینے کے لیے اللہ کے حضور ان کی پیشی بھی ہوگی۔ یہ تمام نبی اور رسول آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور درجے میں باوجود ایک دوسرے پر فضیلت حاصل ہونے پر بھی نبی اور رسول ہونے کے اعتبار سے تمام انسانوں پر لازم ہے کہ اللہ کے ساتھ رسولوں اور سب نبیوں پر ایمان لائیں اور کسی نبی کو انسانیت سے خارج نہ کریں، ورنہ خدا لاکھوں لاکھ ہو جائیں گے اور نبی ایک بھی نہ ہوگا جس کی اطاعت لوگ کر سکیں۔ علم و عقل، تجربہ و تاریخ اور مشاہدے سے میری بات کھل کر حق ثابت ہو چکی کہ اللہ کے تمام نبی انسان تھے، آدم کے بیٹے تھے، بشر تھے۔ اب تم کو اصرار ہے کہ بشر پیغمبر ہو ہی نہیں سکتا، اس وجہ سے میری رسالت اور قرآن کا انکار کرنے کے لیے میرا آدمی ہونا، بشر ہونا تمہارے لیے ایک بہانہ بن گیا، تو اب اس کا کیا علاج؟ نبی کو نبی کے درجے میں رکھنا ہے، نہ تو اس کا مرتبہ ضرورت سے زیادہ بڑھانا اور نہ گرانا، دونوں باتوں میں خطرہ ہے۔ اس سلسلے میں حضرت مولانا عبدالکریم پارک صاحب کی غیر مطبوعہ تفسیر سے ایک اقتباس سنیے۔ امت کے ایک معنی جماعت کے اور ایک معنی مدت کے ہیں، جیسا کہ سورہ یوسف آیت 45 میں آیا ہے کہ وَذَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ، اسے یاد آیا ایک مدت کے بعد۔ اب کسی انسانی آبادی کی مدت پوری ہوئی یا وقت آ گیا کہ ہر وقت کے لحاظ سے نبی آئے، ہر امت کے پاس نبی بھیجے گئے، لیکن لوگوں میں بگاڑ پر نبی کو خدا کا اوتار اور خدا کا مثل بنا لیا گیا۔ کسی نے خدا کا بیٹا بنا کر نبی کو کھویا اور کسی نے نبی کو خدا ہی مان لیا۔ اب اس دنیا کی پوری مدت ہونے کا وقت قریب آ گیا، اس لیے اس مدت اور وقت کی امت کو ایک آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آخری کتاب قرآن مجید دے کر زندگی کا صحیح طریقہ آخری بار خدا کی طرف سے مل گیا۔ جنہوں نے اپنے نبی کھوئے تھے انہیں نبی مل گیا، اور جو اپنی کتاب کھو چکے تھے ان کو کتاب مل گئی۔ اب ہم اس طرف توجہ دلاتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حق یہ ہے کہ آپ کی اطاعت و فرمانبرداری کی جائے، کیونکہ آپ کی اطاعت کے بغیر اللہ تک پہنچنے کے تمام راستے بند ہیں۔ اس سلسلے میں پہلے سنیے سورۃ النساء کی آیات، پھر حضرت مولانا عبدالکریم پارک صاحب سے ان کی تفسیر سماعت فرمائیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم
ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا۔ ان آیات کا نمبر ہے 59 تا 66۔ سماج اور معاشرے میں دین و دنیا کے کاموں پر مقرر صاحب اختیار مسلمان بادشاہ، سرکاری افسر، قاضی، عالم، چودھری، امام، استاذ وغیرہ جو بھی اللہ و رسول کا حکم جاری کریں ان کی اطاعت لازمی ہے، لیکن اگر کسی بات میں ذمہ داروں سے اختلاف ہو جائے تو فیصلے کے لیے اس قضیے کو اللہ کی کتاب اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سب مل کر رجوع کریں، وہاں سے جو فیصلہ ملے سب مل کر اسے قبول کریں کہ اصل اطاعت تو اللہ اور اس کے رسول کی ہے۔ صرف دعویٰ کرنے سے کام نہیں چلتا، تمام معاملات میں اللہ اور رسول کے حکم پر راضی ہو کر چلے وہی مسلمان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا لازم ہے، جو نافرمانی کرے وہ ظالم ہوا اور ظلم بھی خود اپنی جان پر کیا۔ ایسے لوگ توبہ و استغفار کر کے اپنے گناہوں کی معافی چاہیں۔ فیما شجر بینہم کا ترجمہ اپنے تمام جھگڑوں میں کیا گیا ہے۔ شجر کے معنی درخت کے ہوتے ہیں، درخت کو شجر اسی لیے کہتے ہیں کہ اس کی شاخیں، ڈالیاں، ریشے وغیرہ ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں اور الجھے ہوتے ہیں۔ انسان کے سماجی معاشرتی معاملات میں بھی الجھن ہوتی ہے اور اختلاف بھی ہوتے ہیں، اسی لیے شجر بینہم فرمایا گیا۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ زندگی کے تمام معاملات اور دنیا و آخرت کی تمام باتوں میں اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے اور فیصلے کو اپنے اوپر لازم کرے اور اس فیصلے میں ہر طرح کے جانی و مالی نقصان کو خوشی خوشی قبول کر لے اور دل میں بھی اللہ کے رسول کی محبت کو خوب جمائے رکھے، چاہے فیصلہ ہمارے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ مالک کا حکم اگر یہ ہوتا کہ بندگی ایسی کرو کہ جان ہلاک ہو جائے اور گھر بار و عورت چھوڑ کر جنگل میں نکل جاؤ، تب بھی آدمی پر لازم تھا کہ اس حکم پر عمل کرے، مگر اللہ نے ایسا حکم نہیں دیا۔ لہذا آدمی کو چاہیے کہ جو کچھ قرآن مجید کا حکم ہو اور پیغمبر کی سنت ہو اسی پر عمل کرتا رہے۔ اسلام ترک دنیا کی تعلیم نہیں دیتا کہ آدمی دنیا کو چھوڑ کر جنگلوں میں نفس کشی کرتا رہے۔ اللہ کو صرف وہی بات پسند ہے جو اس نے اپنی کتاب میں فرمائی اور جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتا دیا۔ سورۃ الکہف کی آیت 104 ہے، الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ بعض وقت آدمی کام غلط کرتا ہے مگر وہ سمجھتا ہے کہ میں صحیح کام کر رہا ہوں۔ کیا صحیح اور کیا غلط ہے، یہ انسان کو اللہ کی آخری کتاب قرآن کریم اور اس کے آخری رسول کی سنت مطہرہ سے ہی معلوم ہو سکتا ہے۔ اس آیت کی تفسیر حضرت مولانا عبدالکریم صاحب نے اس طرح کی ہے، ہر آدمی کے لیے بڑی خطرناک بات ہے کہ جو کام کرے اسے ہمیشہ اچھا سمجھے۔ جاننا چاہیے کہ ہم جو کام کریں اور جو عقیدہ رکھیں ہمارا مالک اس پر راضی بھی ہے یا نہیں۔ کام چاہے بڑے سے بڑا ہو مگر اس پر اللہ راضی نہ ہو تو کیا فائدہ۔ اور اللہ کی رضا جاننے کے لیے دنیا میں دو چیزیں بہت ہی مضبوط ہیں جس میں کبھی غلطی نہیں ہو سکتی، ایک تو آسمانی کتاب اور دوسرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔
جو انسانوں کو برابر صاف صاف بتا دیتے ہیں کہ اللہ کی پسند اور ناپسند کیا ہے۔ رسالت کے عنوان پر اس کیسٹ سے آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق معلوم کر لیے۔ حضور کا پہلا حق یہ ہے کہ آپ پر ایمان لایا جائے، دوسرا حق یہ ہے کہ آپ سے محبت کی جائے، تیسرا حق یہ ہے کہ آپ کا ادب کیا جائے، چوتھا حق یہ ہے کہ آپ کی اطاعت و فرما برداری کی جائے، پانچواں حق یہ ہے کہ آپ کی مدد کی جائے، یعنی آپ کے دین کی مدد کی جائے۔ جب حضور کی سنتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، جب آپ کی لائی ہوئی شریعت پر حملے کیے جا رہے ہوں، اس وقت دین کی نصرت و حمایت اور ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار رہنا امت پر لازم ہے۔ اس کیسٹ سے آپ کو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اللہ کے ہاں اپنے حبیب کا کیا درجہ ہے اور کیا مقام و مرتبہ ہے، اور اللہ کی طرف سے آپ کو کیسی کیسی صاف صاف ہدایتیں ملتی رہیں۔ اب یہ کیسٹ اختتام کو پہنچ رہا ہے، لیکن ہم اس سے پہلے آپ کو تفسیر خزانہ سے ایک اور اقتباس سناتے ہیں، وہ ہے درود و سلام۔ درود و سلام بھی حضور پاک کا ایک حق ہے۔ درود و سلام حضور سے قرب کا ذریعہ ہے۔ جو شخص حضور کے حقوق ادا کرتے ہوئے جس قدر درود و سلام کا اہتمام کرے گا، اسی قدر اس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہوگا۔ اور انشاءاللہ آپ اس کے بعد تیسرا کیسٹ سنیں گے بعنوان قرآن حکیم، قرآن حکیم کی روشنی میں۔ تو لیجیے توجہ فرمائیے درود و سلام کی طرف۔ پہلے آیت سنیے سورۃ الاحزاب کی، اور پھر سماعت فرمائیے حضرت مولانا عبدالکریم پارک صاحب سے اس کی تفسیر و تشریح۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پچھلی امتوں میں اپنے نبی پر درود و سلام کا طریقہ اب نہیں رہا، کیونکہ قریب قریب ہر امت نے اپنے نبی کو خدا یا خدا کا شریک بنا لیا، اور کسی نے اپنے نبی کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ اس وجہ سے ان کے لیے نبیوں کی اطاعت سے بغاوت اور نافرمانی کا راستہ کھل گیا۔ پھر نبی کو نبی اور رسول جب تک مانا جائے، ہدیہ درود و سلام لازم ہے، لیکن جب نبی کو خدا یا خدا کا شریک بنا دیا گیا تو درود و سلام سے چھٹی ہو گئی، اور نبی کے ہاتھ سے ہاتھ چھوٹ گیا اور خداؤں کی فہرست طویل ہو گئی۔ لیکن اللہ کے آخری نبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی کتاب اور آپ کی مبارک زندگی اور آپ کی شریعت زندہ ہے، اور قیامت تک آپ کی دعوت جاری ہے۔ اس لیے یہاں اہل ایمان کو فرمایا کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان اور عظمت و اکرام یاد رکھیں، اور ان پر سلامتی کا تحفہ ہدیہ سلام اور درود شریف بھیجتے رہیں۔ اور خود نماز میں بھی اس کا انتظام رکھا گیا کہ نمازی قاعدے میں دو زانوں بیٹھ کر ادب سے درود شریف پڑھ کر دعا کے بعد سلام پھیر کر نماز سے باہر آتا ہے۔ ہر دعا کے آگے اور پیچھے درود شریف پڑھنے سے دعا کی مقبولیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ درود شریف عربی زبان میں اور حدیث شریف میں آئے بیان کے مطابق پڑھنا چاہیے۔ اردو، فارسی، گجراتی وغیرہ زبانوں میں گانے بجانے کی طرح درود و سلام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے ثابت نہیں۔ درود شریف کے تعلق سے تفصیل حضرت شیخ الحدیث مولانا شاہ محمد زکریا صاحب کاندھلوی کی کتاب فضائل درود میں دیکھیں۔ پوری عمر میں ایک بار درود شریف پڑھنا فرض ہے، یہ ایک قانونی بات ہوئی۔ باقی محبت رسول کی روح یہ ہے کہ امتی کو کثرت سے درود شریف کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس عاجز بندے کا خیال ہے کہ ہو سکے تو دن میں 100 مرتبہ درود شریف ضرور پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جس نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار درود السلام پڑھا، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اب رہے وہ لوگ جو قسم قسم کے درود ایجاد کرتے ہیں اور راگ راگنی کے ساتھ اور گیت و قوالی کی دھن اور لے میں درود شریف پڑھتے ہیں،
وہ ہندوستانی طریقے کی نقل کرتے ہیں ان کی بات درست نہیں. صحیح طریقہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ہے، اسی پر چلنے میں خیریت اور ثواب ہے. درود و سلام اس امت کا امتیاز ہے. دوسروں کے پاس نبی ہی محفوظ نہیں تو درود و سلام کا طریقہ ان کو کیسے نصیب ہوگا؟ درود و سلام کی بڑی فضیلت ہے. اب آپ انشاءاللہ تیسرا کیسٹ بعنوان قرآن حکیم کی روشنی میں سنیں گے. یہ کیسٹ اللہ کی حمد و ثنا اور بارگاہ خیر الانام میں ہدیہ صلاۃ و سلام کے ساتھ ختم ہو رہا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین.